کی پناہ کے بغیر آگے نہیں چل سکتا۔ یہی تعلیم ہمیں سکھائی گئی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ میں کہ گناہ سے انسان پھر نہیں سکتا اور نیکی خود کر نہیں سکتا مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ جب تک انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہ دے گا اس وقت تک وہ شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ اس وقت تک وہ اپنے آپ کو دنیا اور دنیا کے اندر جو فتنے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی وہ کر نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے ہی ان مقامات کا تذکرہ کریں گے کہ جہاں جہاں ایک مومن مسلمان کو اللہ کی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ اس وقت انسان پکڑے جب وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرے۔ دین اسلام کا یہ اسلوب ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا۔ فما فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی تو قرآن پڑھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرے۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ نقصان دہ چیزوں کو پہلے دور کرتا ہے، پھر نفع والی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسان ہے، وہ کھیتی بیچنے سے پہلے، دانہ ڈالنے سے پہلے فصل کی سختی کو، زمین کی سختی کو ختم کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے اگر زمین سخت ہوگی تو میری فصل اگے گی نہیں، اس لیے پہلے وہ زمین کو نرم کرتا ہے اور پھر اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اضافی چیزیں ہوتی ہیں، نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو نکال دیتا ہے۔ زمین کو صاف کرنے کے بعد پھر وہ اپنا دانہ اور اپنا بیج ڈالتا ہے اور پھر اس کی فصل اسے فائدہ دیتی ہے۔ یہی مثال قرآن مجید فرقان حمید کی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جس نے انسان کو ہر ہدایت کا رستہ بھی بتلانا ہے اور ہر گمراہی کے رستے کی نشاندہی بھی کرنی ہے۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انسان سیدھے رستے کو اپنائے اور گمراہی کے رستوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پناہ پکڑنے کا حکم دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ دوسرا مقام جہاں ایک مومن اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے غصے کے وقت۔ جب کوئی انسان شدید غصے میں ہو تو اس کو اپنی زبان پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھے گا تو شیطان کے حملے کا شکار ہو جائے گا اور شیطان اس پر اپنا جو حملہ ہے وہ کارگر ثابت کر لے گا اور اس کو نقصان کے اندر لے جائے گا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، دو آدمی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہ کسی بات کے اوپر ایک دوسرے سے لڑنا
قدر وہ غصے میں آ گئے کہ ان کی گلے کی رگیں جو تھی وہ پھول گئی اور ان کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی یہ کلمہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کیفیت کو ختم کر دے۔ سیدنا سلیمان بن سرد فرماتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے کوئی ایک بھی اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اللہ اس کے غصے کو ختم کر دیتا ہے اور وہ شیطان کی اس چال سے اور اس کے حملے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور جو انسان اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو لائے گا کہ جس بندے نے غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا، اپنے غصے کو روک لیا اور وہ اس پہ قادر بھی تھا کہ اپنا غصہ نکال سکتا، لیکن اس نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا، اللہ اس کو تمام مخلوقات کے سامنے لائے گا اور اسے جنت کی حوریں دکھائی جائیں گی اور پھر اسے کہا جائے گا ان میں سے جو چاہتا ہے تو پسند کر لے، ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں۔ غصے پر کنٹرول کرنا سیکھیے اور غصے کے وقت فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا اور آپ شیطان کے حملے سے بچ کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں گے۔ تیسرا، جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو انسان کو برے وسوسے آتے ہیں، برے خیال آتے ہیں۔ نماز کے اندر اس کا دھیان، اس کی جو سوچ ہے وہ منتشر رہتی ہے، کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف، خیالات کی دنیا میں کھویا رہتا ہے۔ ایسے انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ برے خیالات اس کے ذہن میں آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اپنی بائیں سائڈ پہ تھوک دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک شیطان ہوتا ہے جس کا نام ہے خنزب، اور وہ خنزب شیطان انسان کی نماز کے اندر آ کے خلل ڈالتا ہے اور اسے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی اس کو نماز بھلا دیتا ہے، کبھی اس کے ذہن میں دنیا کے دکان کے وسوسے، کبھی لڑائی جھگڑے کے وسوسے، اس طرح برے وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے اور اس کی نماز کو خراب کر دیتا ہے۔ جب ایسا عمل آپ کریں گے کہ جب بھی آپ کو ایسا کوئی خیال آتا ہے تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنی بائیں سائڈ پہ تھوک دیں، تو اس طرح کرنے سے آپ کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی اور آپ کو آپ کی نماز کے اندر سکون ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ نصیب ہوگی۔ چوتھا مقام ہے جب آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی شیطان کی وجہ سے برا خواب آ گیا، آپ ڈر گئے، ڈر کے اٹھ گئے، خوفزدہ ہیں، پریشان ہیں، فوراً بائیں سائڈ کی طرف 3 دفعہ تھوک دے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شرھا یہ کلمات اپنی زبان سے نکالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کا جو اثر ہے اس کو ختم کر دے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت نصیب فرمائے۔ شیطان سے ہم نے پناہ طلب کیوں کرنی ہے؟ شیطان سے ہم نے پناہ اس لیے طلب کرنی ہے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ کوئی بھی دنیا میں اگر ہم کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں یا کسی کے ساتھ ہمارا لڑائی جھگڑا ہے، اختلافات ہیں، تو ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور انسان کا ازلی دشمن، ازل سے لے کر ابد تک جو انسان کا دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور وہ ہر موقع کے اوپر، ہر لمحے کے اوپر، ہر مقام کے اوپر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، اور ہر لمحے اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہمیں دین اسلام سے، صراط مستقیم سے ہٹا کر ہمیں گمراہ کر دے۔ اور یہ اس نے اپنے خالق و مالک، میرے اور آپ کے خالق و مالک کو چیلنج کیا تھا، فرمایا لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اے اللہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے ان پہ حملے کروں گا اور تیرے بندوں کو میں سیدھے رستے سے بھٹکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کے کہا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ اگر اس سے تم نے دوستیاں کی تو پھر یاد رکھو تمہارا انجام اسی کے ساتھ ہوگا اور تم اسی کے ساتھ قیامت کے دن جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ اگر تم نے اس کی مخالفت کی، اس کو اپنا دشمن بنائے رکھا، تو پھر اللہ کے نبیوں کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر موقع کے اوپر ہر شیطان کے حملے سے محفوظ فرمائے۔ پانچواں وہ مقام ہے جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ سفر پہ ہیں، آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، آپ کسی جگہ رہنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ کسی جگہ کسی شہر میں گئے ہیں، چاہے وہاں آپ کا قیام 1 گھنٹے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، آپ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر دیں، اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے شر سے آپ کو محفوظ کرے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ کسی بھی بستی میں جائیں، کسی بھی محلے میں جائیں، کسی بھی علاقے میں جائیں، وہاں آپ ٹھہریں تو یہ کلمات کہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے مکمل کلمات کے ساتھ تیری پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی تمام مخلوقات کے شر سے محفوظ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو محفوظ کر دے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین جب سفر کرتے تو کسی جگہ پڑاؤ کرتے تو اس جگہ پہ جو سب سے اونچی جگہ ہوتی وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے، اس علاقے کا جو سردار جن ہے ہم اس کی پناہ طلب کرتے ہیں، اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنوں نے یہ دیکھا یہ انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں اور ہم ان سے ڈر کے جنگلوں کا رخ کیے ہوئے ہیں، یہ ہم سے ڈرتے ہیں، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، قرآن کہتا ہے پھر انہوں نے جنگلوں کو چھوڑ کر شہروں پر رخ کیا اور پھر شہروں میں داخل ہوئے اور پھر انہوں نے سرکشی کی اور پھر انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیے، کیونکہ وہ جان چکے تھے ان لوگوں کے عقیدے کمزور ہیں اور یہ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم جس جگہ بھی ٹھہرو یہ کلمات کہو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوقیں ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صبح و شام اگر کوئی بندہ اس کو 3 دفعہ پڑھتا ہے، کوئی بھی اللہ کی مخلوق اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ تو صبح و شام 3 دفعہ پڑھیں۔ کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہے، کسی جگہ آپ مہمان گئے ہیں، کسی جگہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ان کلمات کو 3 دفعہ اپنی زبان سے ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفت سے اور ہر قسم کی مخلوق سے آپ کو محفوظ فرما دے گا۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ واش روم میں آپ نے جانا ہے تو جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں خبیث جن اور خبیث جنیاں ہوتی ہیں، ان کے مذکر اور مؤنث واش روم کے اندر رہتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہیں، وجہ کیا ہے؟ پہلے واش روم لیٹرینیں گھر سے باہر ہوا کرتے تھے، لوگ کھیتوں میں جا کے واش روم کیا کرتے، پھر آہستہ آہستہ محلوں میں آ گئے اور پھر محلوں کے بعد گھروں میں آ گئے اور اب گھروں میں بھی ہمارے کمروں میں واش روم آ گئے اور پھر جنات، یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہے اور جب ہم اپنے لباس، اپنے کپڑے، اپنی چیزیں واش روموں میں رکھتے ہیں تو ان کے اوپر وہ اپنا اثر چھوڑتے ہیں اور جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے وہ اثرات ہمارے جسموں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آج جادو جو ہے وہ انسان کے جسم کے اندر صلاحیت کرتا ہے، جنات اسی طرح انسان کے جسم پر عمل کرتے ہیں واش روموں کے ذریعے، انسان کے لباس کے ذریعے۔ تو ہمیں یہاں چند چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ واش روم کے اندر کسی بھی استعمال کی چیز کو نہ رکھا جائے، جس کو آپ استعمال کرتے ہیں اس کو آپ اپنے واش روم میں قطعا نہ رکھیں۔ آپ کے لباس ہیں، کپڑے ہیں، ان کو آپ باہر رکھیں، دھونے والے ہیں یا دھوئے ہوئے ہیں انہیں آپ باہر رکھیں۔ اپنے صابن، اپنے شیمپو کو آپ اگر نے واش روم میں آپ نے رکھنا ہے تو وہاں آپ الماری بنائیں، الماری کے اندر رکھیں اور اس کو بند کر کھلا نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کھلا چھوڑیں گے تو شیاطین اس کے اوپر اپنا اثر ضرور چھوڑیں گے۔ تو واش روم میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑ کر واش روم میں جائیں
اور جب آپ یہ کلمات پڑھ کے جائیں گے تو کوئی خبیث جن اور خبیث جن آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا، آپ پر اپنا جادو اپنا اثر نہیں چھوڑ سکے گا۔ واش روم کے بعد کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن سے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پہلے ہی ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتے تاکہ اللہ ان بیماریوں کا سامنا کرنے سے ہی محفوظ رکھے۔ وہ کلمات کیا کیا ہیں، وہ دعائیں کیا ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ میں تجھ سے پھل بہری کی بیماری سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ جو سفید نشان پڑتے ہیں لوگوں کو چہروں پہ ہاتھوں پہ سفید ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پھل بہری۔ یہ ایک مرض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے محفوظ فرما، والجنون مجھے پاگل پن سے محفوظ فرما، والجذام مجھے کوڑ کے مرض سے محفوظ فرما، ومن سیء الاسقام اور ہر قسم کے موذی مرض سے مجھے محفوظ فرما۔ آج ہم نے دعائیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں، اس وجہ سے ہم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں۔ بیماری بھی رب کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی رب کی طرف سے آتی ہے، لیکن بیماری اور مشکل اور پریشانی انسان کو جب آتی ہے تو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ بیماری کا خالق بھی اللہ ہے اور شفا کا خالق بھی اللہ ہے، آتی رب کے حکم سے ہے لیکن آتی انسان کے اپنے گناہوں کے سبب۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ صبح و شام ان کلمات کو اور اٹھتے بیٹھتے جب بھی اس کو یاد آئیں وہ دعائیں پڑھا کرے جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نعمتوں کے زوال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے معوذات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، ان کو یاد کیجئے اور ان کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں لائیے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے حضور یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تجھ سے نعمتوں کے چھن جانے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو نے مجھے کسی نعمت سے نوازا ہے تو یہ نعمت میرے پاس ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں، اس قدر رب کی نعمتیں ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میری اتنی نعمتیں ہیں تم پہ کہ اگر تم انہیں گننا شروع کر دو تو ان کو گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کو ہمیشہ رکھنے کے لیے یہ کلمات اپنی زبان سے آپ کو ادا کرنے ہوں گے۔ اللہ میں تجھ سے نعمتوں کے زوال سے پناہ چاہتا ہوں، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ اور عافیت، صحت، تندرستی کے پھرنے سے، مڑ جانے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھ سے عافیت ختم ہو جائے، میں بیمار ہو جاؤں، میں دردست ہو جاؤں، مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، ان چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وفجاعت نقمتک اچانک عذاب کے آنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وجمیع سخطک تیرے ہر قسم کے غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنے عظیم کلمات ہیں جو نبی علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ العاداء۔ اے اللہ میں تجھ سے بلاؤں کے آنے سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس بلائیں آئیں، میرے پاس مشکلات آئیں، ودرک الشقاء اور بدبختی کے آنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وسوء القضاء اور برے فیصلے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وشماتۃ العاداء اور اپنے دشمنوں کی خوشی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہر مومن مسلمان کو یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اسے دنیا میں پرسکون زندگی گزارنا ہے، دشمن کے حملوں سے، شیطان کے حملوں سے، دنیا کے فتنوں سے بچنا ہے تو اسے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرنے ہوں گے۔ غیر نفع مند علم، ایسا علم جو انسان کو فائدہ نہ دے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے نبی علیہ السلام۔ آپ پڑھا کرتے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عین لا تدمع ومن دعاء لا يسمع۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کی پناہ چاہتا ہوں جو مجھے فائدہ ہی نہ دے، جس علم کا مجھے فائدہ ہی نہ ہو، اور میں تجھ سے ایسے دل کی بھی
پناہ چاہتا ہوں جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو، تیرا خوف نہ ہو، وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور ایسا نفس، ایسی خواہشات رکھنے والا دل، اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر ہی نہیں ہوتا، وَمِن عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، اور ایسی آنکھ سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے آنسو بھی نہ نکلے، تیرے ڈر کی وجہ سے جس آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، ایسی آنکھیں بھی مجھے نہ عطا فرمانا، وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اور ایسی دعا سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو قبول ہی نہ کی جائے، میں ایسی دعا سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو میری دعا قبول ہی نہ کی جائے، یعنی جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ کیسے پیارے کلمات ہیں، کیسے پیارے نبی علیہ السلام کے معوذات ہیں، ان کو یاد کیجئے اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بے فائدہ نماز سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، اے اللہ میں تجھ سے ایسی نماز سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ جس نماز کا مجھے فائدہ ہی نہ ہو۔ نماز انسان پڑھتا ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیسے نمازی جو نمازیں تو پڑھتے جا رہے ہیں لیکن ان کی نمازیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہی، ایسے نمازی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے نمازی جو جلد نماز پڑھ کے اپنی جان چھڑاتے ہیں، ایسی نمازوں کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان جلدی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کو ایک گندے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے اور پھر نماز اس کے لیے کہتی ہے اللہم زیہ کما زیعنی، اے اللہ جس طرح اس نے مجھے ضائع کیا اس طرح تو اسے بھی ضائع کر دے۔ تو اس لیے ایسی نماز سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے جو نماز انسان کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہو، جو انسان کے لیے الٹا وبال بن جائے، ایسی نماز سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اعمال، ایسے اعمال کہ جن کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، قالت یقول اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعلم، اے اللہ میں تجھ سے ہر اس عمل کی پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کیا ہے اور ہر اس عمل کی پناہ چاہتا ہوں جو میں نے ابھی تک نہیں کیا۔ کتنے عظیم کلمے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ ہم نے کیا کیا ہے پیچھے اپنی زندگی کے اندر، ذرا غور تو کریں اور اپنی فلم چلائیں، اپنی ویڈیو کو دیکھیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا چاند چڑھائے ہوئے ہیں۔ جب انسان ان کو دیکھے اور پھر وہ سوچے گا کہ اگر اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے یہ اس کی رحمت ہے، اور اگر اللہ مجھے محفوظ نہ رکھتا، میرے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا، تو یقین جانیے کوئی مولوی نہ بچتا، کوئی حاجی نہ بچتا، کوئی نمازی نہ بچتا، کوئی بندہ بھی اپنی عزت کو محفوظ نہ رکھ سکتا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو عمل کر چکا ہے ان کے اوپر وہ رب سے توبہ استغفار کرے اور ساتھ اللہ سے پناہ طلب کرتا رہے کہ اللہ جو میں کر بیٹھا ہوں مجھے اس کے شر سے محفوظ کر دے، اور جو میں نے ابھی تک نہیں کیے مجھے اس کے شر سے بھی محفوظ فرما دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے معوذات ہیں جو نبی علیہ السلام دن اور رات میں پڑھا کرتے تھے، صحابہ انہیں سنتے اور یاد کرتے اور وہ بھی اپنی زندگیوں میں ان کلمات کو لاتے اور وہ اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کیا کرتے۔ نبی علیہ السلام آنکھوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و شر بصری و شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا کتنی جامع دعا ہے کہ آپ نے کہا اللہ میں تجھ سے کانوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور آنکھوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنی زبان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں اپنے دل کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اپنی شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی جامع دعا ہے کہ ہر چیز ہی نبی علیہ السلام اس دعا کے اندر لے آئے کہ آنکھوں کا شر، کانوں کا شر، انسان کا دیکھنا، انسان کا سننا، انسان کا بولنا، انسان کے دل کے خیالات اور انسان کی شرمگاہ سے صادر ہونے والے جو اعمال ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی انسان پہلے ہی حفاظت طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ضرور اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اس لیے اس دعا کو بھی یاد کیا کریں، یاد کریں اور اس کو پڑھا کریں۔ گھر سے نکلتے وقت نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے،
نبی علیہ السلام ایک دعا تو وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک وہ دعا، ایک یہ دعا ہے، اس دعا کے پڑھنے سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بندہ دعا پڑھ لیتا ہے، اپنے رب پہ توکل کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، تو اس کو حفاظت دے دی جاتی ہے، ہر شر سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، شیطان کے شر سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، دنیا کی آفتوں اور پریشانیوں سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. ایک یہ دعا نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں نبی علیہ السلام جب گھر سے نکلے تو آسمان کی طرف دیکھا اور یہ دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں رستہ بھول جاؤں، یا مجھے بھلا دیا جائے، یا میں گمراہ ہو جاؤں، یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، او اذل او اذل مجھے ذلیل کیا جائے، میں ذلیل ہوں، میں ذلیل کسی کو کروں یا کوئی مجھے ذلیل کرے، میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، میں کسی کے ساتھ جہالت والا معاملہ کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت والا معاملہ کرے، اے اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جب ایسے کلمات آپ پڑھ کر اپنے گھر سے نکلیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے گا، شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے گا اور دنیا کی مشکلات سے آپ کو محفوظ فرمائے گا. مسجد میں داخل ہوئے جو بندہ یہ کلمات پڑھ لے، مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے شر سے محفوظ کر دیتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتے ہیں کان یدعو فی الصلاۃ. نبی علیہ السلام کی حدیث اسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو عظمتوں والا ہے، تیرے عزت والے چہرے کے ساتھ، تیری قدیم سلطنت کے ساتھ میں شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اب شیطان کہتا ہے یہ دعا پڑھنے والے انسان آج کا پورا دن تو میرے شر سے محفوظ رہا. تو یقین جانیے جو انسان یہ دعا پڑھ لے مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ اس کو شیطان کے حملوں سے اور شیطان کی چالوں سے محفوظ کر دیتا ہے. نماز کے تشہد میں نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے. اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا نبی علیہ السلام یہ دعا اپنی نماز میں پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم. الفاظ مختلف حدیث میں مختلف آتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام اپنی نماز کے آخری تشہد میں جب بیٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر کی پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے جہنم کے عذاب کی پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے زندگی اور موت کے فتنے کی آزمائش کی پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنے کی پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے گناہوں کی پناہ چاہتا ہوں اور میں تجھ سے قرض کی پناہ چاہتا ہوں. یہ نبی علیہ السلام کی بڑی جامع دعا ہے. عذاب قبر نبی علیہ السلام نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ. میں نے بہت سخت مناظر کو دیکھا ہے لیکن سب سے گھبراہٹ والا اور سب سے زیادہ سخت معاملہ جو ہے وہ قبر کا معاملہ ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام قبر سے اللہ تعالیٰ، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے. جہنم کے عذابات کتنے سخت ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر جہنم کو ایک سوئی کے نکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز تپش سے پگھل جائے. اس قدر وہ سخت ہے جہنم. نبی علیہ السلام اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے. نبی علیہ السلام زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ طلب کیا کرتے اور موت کا وقت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا ان للموت سکرات اللہم انی علی سکرات الموت. اے اللہ موت کی سختیوں پہ میری مدد فرما. بڑے بڑے ایمان کے دعوے کرنے والے اور ایمان والے لوگ موت کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں.
اور کفر کر دیتے ہیں، اور وہی وہ آخری مقام ہوتا ہے جہاں یہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ انما الاعمال بالخواتم، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہو رہا ہے۔ جب خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوگا تو پھر انسان جنتی ہے، اور اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا تو ساری زندگی وہ نیک عمل کرتا رہے تو اس کے وہ سارے نیک عمل برباد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان ایک ایسا انسان ہوگا جو ساری زندگی گناہ کرتا کرتا ایک بلشت رہ گیا جہنم سے پیچھے کہ اس نے کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالا، یعنی رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کلمہ اپنی زبان سے نکال لیا، ایمان لے آیا، آخری وقت اور آخری لمحات میں اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گیا، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ اس کو جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیتا ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو ساری زندگی فرما برداری کے اندر گزار دیتا ہے، اور لیکن آخری وقت جب آتا ہے ایک بلشت رہ جاتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، تو وہ انسان کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ جنت سے دور کر دیا جاتا ہے، جہنم میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، جہنم اس کا مقام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ طلب کیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مسیح دجال کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جتنے نبی اس کائنات میں آئے ہر نبی نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ طلب کی، اور اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ وہ مسیح دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ فرمایا جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، اس لیے دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس دور میں دجال کا ظہور ہوگا اس دور میں تمہارا بہترین مقام تمہارا گھر ہوگا، تم میں سے کوئی بندہ بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے اور اس کے سامنے آنے کی جرت نہ کرے، اگر کوئی سامنے آ گیا تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، ابھی قرب قیامت یہ آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ صبح اور شام جہنم سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یا شام کے وقت 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے، جہنم خود رب سے یہ التجا کرتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے محفوظ کر دے۔ تو آپ صبح شام یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ 3 مرتبہ آپ سوال پڑھیں، یہ دعا کو 3 دفعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا، جہنم سے محفوظ کرائے گا۔ کتے اور گدھے کی آواز سنیں تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مرغ اذان دیتا ہے، مرغ آواز نکالتا ہے تو اس وقت فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور جب کتا اور گدھا بولتا ہے تو اس وقت شیطان اس جگہ پہ نازل ہو رہا ہوتا ہے، شیطان کو وہ دیکھتا ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، کتوں اور گدھوں سے پیار نہیں بلکہ ان کی آواز پر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ بھوک اور خیانت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع، اے اللہ میں تجھ سے بھوک سے پناہ طلب کرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ یہ بدترین دوست ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةِ، اور میں تجھ سے خیانت سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں کیونکہ خیانت بدترین رازدان ہے۔ خائن انسان دل کا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، تو یہ دل کا معاملہ ہے۔ تو بھوک یہ بدترین دوست ہے اور خیانت بدترین رازدان ہے، اس لیے نبی علیہ السلام اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ لوگ روٹی کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، لوگ کھانے کے چند لقموں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام بھوک سے پناہ طلب کیا کرتے۔ فقیری، قلت مال، ذلت، رسوائی سے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے۔
آپ پڑھا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ، اے اللہ میں تجھ سے فقیری سے پناہ چاہتا ہوں، میں مال کی کمی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں دنیا میں ذلیل ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعائیں پڑھیں، اللہ عزتوں سے نوازے گا، مال و دولت سے نوازے گا، اور ہر قسم کی محتاجی اور فقیری سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام قرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے، دشمن کے غلبے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے، اور دشمن کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے۔ آپ یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء، اے اللہ میں تجھ سے قرض کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دشمن کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، دشمن کی خوشی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بری اموات سے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے۔ آپ یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من التردی، اے اللہ میں اونچائی سے گر کر مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والہدمی، دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والغرقی، ڈوب کر مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والحرقی، اور جل کر مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، اور موت کے وقت شیطان کے حملے سے، شیطان کے چبھونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ شیطان موت کے وقت مجھے گمراہ نہ کرے، اور موت کے وقت میں تیری پناہ میں رہوں، اور شیطان کے حملے سے بچ کر تیرے پاس پہنچوں۔ یہ نبی علیہ السلام دعا پڑھا کرتے تھے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے، اور برے دوست سے، اور برے پڑوسی سے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے۔ آپ یہ دعا پڑھا کرتے اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ، اے اللہ میں تجھ سے برے دن کی پناہ چاہتا ہوں، بری رات کی پناہ چاہتا ہوں، برے وقت کی پناہ چاہتا ہوں، برے دوست کی پناہ چاہتا ہوں، اور برے ہمسائے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جہاں میں رہتا ہوں وہاں میرا جو ہمسایہ ہو وہ اچھا ہو۔ یہ نبی علیہ السلام دعا پڑھا کرتے تھے۔ گونگے پن سے، بہرے پن سے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے۔ آپ یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من السم والبکم، اے اللہ میں تجھ سے گونگا ہو جانے سے پناہ طلب کرتا ہوں، اور کانوں سے بہرا ہو جانے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، انہیں پڑھیں اور ہر قسم کی پریشانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک یہ دعا ہے، آپ پڑھا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الغم، اے اللہ میں تجھ سے غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والحزن، اور پریشانی سے، تکلیف سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والعجز، اور بے بسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والکسل، اور میں کمزوری سے تیری پناہ چاہتا ہوں، سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والبخل، اور میں بخیلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والجبن، اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ودلع الدین وغلبۃ الرجال، قرض کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور لوگوں کے نیچے دب جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام یہ دعا بھی پڑھا کرتے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، اے اللہ میں برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والاعمال، اور برے اعمال سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، والاہواء والادواء، اور بری سوچوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام شرک اور کفر سے بھی پناہ طلب کیا کرتے ہیں۔ آپ یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے کفر سے، فقیری سے، اور عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ، کہ اللہ مجھے شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے محفوظ فرما دے۔ جادو سے محفوظ رہنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ جس میں جادو کے اثرات ہیں وہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی صبح و شام 3 مرتبہ تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جادو سے محفوظ فرما دے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام اپنے بچوں کو جب دم کیا کرتے، حسین حسن و حسین کو دم کیا کرتے، تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے اعوذکما بکلمات اللہ التامات اللتی اعوذکما بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمدات الشیاطین یحضرون، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا
دعائیں نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ جنات کے آپ کے پاس آنے سے، شیاطین کے آپ پر حملہ کرنے سے حفاظت کے لیے بھی قرآن مجید نے ایک دعا بھی یہ بتائی ہے، رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے اللہ میں تجھ سے شیطان کے حملوں سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں۔ تو جنات سے بچنے کے لیے اس دعا کو بھی پڑھا کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کے معوذات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار نبی علیہ السلام کے معوذات ہیں جو نبی علیہ السلام دن اور رات کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ ان دعاؤں کو یاد کیجئے، اپنے بچوں کو سکھائیے اور ان کے اوپر عمل کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے